الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج ہمیں پھر سے مخلصانہ انداز میں پاک و صاف ہو کر روزے کی حالت میں نماز پڑھنے کے بعد درس کے اندر بیٹھنے کی اور قرآن و حدیث سننے کی عظیم سعادت نصیب فرمائی۔ مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا جو بہترین اصول بیان فرمایا نا، وہ قرآن پاک ہے کہ اگر قرآن پاک کی طرف انسان متوجہ ہو کہ اپنی زندگی کے اصول اسی سے ڈھونڈنے کی کوشش کرے نا، تو انسان کی زندگی شروع سے آخر تک جو ایک دنیاوی زندگی ہے محض، اس میں بھی آرام اور سکون ہے، اور اس کے بعد موت کا لمحہ ہے، اس میں بھی آرام اور سکون ہے، پھر اس کے بعد عالم برزخ قبر ہے۔ جب انسان قبر میں چلا جائے گا تو قبر بھی اندر بھی انسان کو آرام اور سکون دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد عالم محشر ہے، قیامت کا دن ہے، وہ دن بھی انسان کا آرام اور سکون سے گزر جائے گا، حتیٰ کہ انسان جنت کے اعلیٰ مقاموں میں چلا جائے گا۔ یہ اس انسان کے لیے خاص حکم ہے کہ جو انسان دنیا کے اندر اللہ کے کلام سے اپنی زندگی کو تلاش کرتا رہا، ٹھیک ہے نا۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری جو زندگی ہے، جو گزار رہی ہیں، جینے کے جو ہمارا سلیقہ ہے، اصول ہیں جینے کا، ان میں سے کتنا قواعد، اصول و ضوابط ہیں جو ہم نے اللہ کے کلام سے لیے اور جی رہے ہیں؟ بہت کم ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنا سمجھنا دونوں طرح سے ایک عظمت، ایک رفعت رکھتا ہے، بہت مقام ہے اس چیز کا، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب بھی قرآن پاک پڑھا جائے تو اس قرآن پاک کو خاموشی کے ساتھ کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ رحم سے مراد یہ ہے کہ جب تم اللہ کے کلام کو متوجہ ہو کے کان لگا کے سنو گے تو تمہارے دلوں پر لگے ہوئے زنگوں کو پروردگار مٹا کے دلوں میں نور ایمان پیدا کر دے گا۔ تو اللہ کا کلام قرآن پاک ہمارے پاس ایک ایسا ضابطہ حیات ہے، اگر ہم کوشش کریں اس سے اپنی زندگی تلاش کرنے کی، میں کہتا ہوں کہ زندگی کے اندر بڑے بڑے مشکلات، معاملات بھی اگر آ جائیں نا، انسان انہیں محسوس نہیں کرے گا۔ جو اللہ کے کلام سے زندگی ڈھونڈتا ہے اس کے اندر ایک بزدلی ختم ہو جاتی ہے، دلیری پیدا ہو جاتی ہے، اللہ پر اس کا بھروسہ ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر پہلو محض وہ اللہ کے حکم کا منتظر ہوتا ہے۔ بھئی پروردگار میرے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے، اس میں کیا حکمت ہوگی، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس میں کیا حکمت ہوگی۔ انسان جو اپنی ذات کے لیے سوچتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ انسان کے لیے بہتر ہو، نہیں، بلکہ جو انسان کے لیے ہوتا ہے نا، وہ انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ جو پروردگار کرتا ہے انسان کے لیے وہ بہتر ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں، ہم دیکھیں اکثر مختلف سوچ ہوتی ہے ہماری، کوئی کیا سوچ رہا ہے، کوئی کیا سوچ رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کاش یہ ہو جاتا تو بہتر تھا، کاش یہ ہو جاتا تو بہتر تھا۔ نہیں، میری زندگی کے بارے میں جو میں سوچتا ہوں نا وہ بہتر نہیں ہے، میری زندگی کے بارے میں جو میرا پروردگار کرتا ہے وہ بہتر ہے۔ تو لہٰذا ہم نے زندگی جینی ہے قرآن کے اصول سے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا ہے قرآن پاک کی طرف متوجہ ہو کر۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مفہوم حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تلاوت کلام کی فضیلت ہے، ایک حرف پڑھتا ہے، پروردگار اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، اور 10 اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر فرمایا کہ الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں، یہ 3 حرف ہیں۔ محض یہی لفظ پڑھنے سے، یہ 3 حرف ہیں، ایک لفظ ہے، الف لام میم،
جس نے محض یہی پڑھا اس کے کو پروردگار 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 30 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 30 اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ یہ فضیلت ہے، یہ تلاوت قرآن کی فضیلت ہے، جو بندہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے۔ اور کائنات کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے دلوں کو سرور ہو، ہمارے دلوں کو اطمینان ملے، سکون ملے، تو ہم اللہ کے اس کلام کی تلاوت کی روٹین بنا لیں۔ صبح ہم کوشش کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں، سکون ملے گا۔ دیکھ لینا حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم حدیث کہ زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے، تقریباً 1000 سال پہلے، اس کائنات دھرتی زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے پروردگار نے فرشتوں کے سامنے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ ٹھیک ہے نا، سورہ طٰہٰ 16ویں پارے اور سورہ یاسین عام طور پہ صبح تلاوت کی جاتی ہے۔ فرمائی ان 2 سورتوں کی تلاوت پروردگار نے فرمائی زمین و آسمان کے 1000 پیدا ہونے کے 1000 سال پہلے فرشتوں کے سامنے۔ جب فرشتوں نے یہ کلام سنا تعجب کیا، حیران ہو گئے، انتہائی تعجب میں ڈوب گئے۔ پروردگار یہ تیرا کلام اس قدر حسین و جمیل، اس قدر اس میں راحت و سکون، اتنا قرار ہے اس کے اندر، کیا یہ تو اپنا کلام کسی کو عطا بھی کرے گا؟ یہ سوال اٹھایا فرشتوں نے۔ پروردگار نے فرمایا اے میرے فرشتوں، ضرور عطا کروں گا۔ زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد میرا خلیفہ، میرا نائب، اشرف المخلوقات، بہترین مخلوق میری، انسان جسے میں مسجود ملائکہ بناؤں گا، وہ ایسا انسان ہوگا کہ تم اسے سجدہ کرو گے۔ اے فرشتوں، وہ میرا ایسا انسان مخلوق ہوگی، وہ اشرف المخلوق ہوگی، تمام مخلوق سے سب سے زیادہ عزت، مرتبہ، مقام، فوقیت میں انسان کو عطا کروں گا۔ پھر ان کے اندر انبیاء ہوں گے، اور انبیاء میں سے آخر الزمان محبوب تشریف لائیں گے میرے، اس محبوب کو اور اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ کلام عطا کروں گا میں۔ اس وقت یہ زمین و آسمان کے 1000 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت فرشتوں نے کہا تھا اے پروردگار، پھر مبارک ہو ان دلوں کو جن دلوں پر تیرا یہ کلام سما جائے گا، مبارک ہو اس پوری قوم پر جس قوم کی طرف تیرا یہ کلام نازل ہوگا، مبارک ہو ان زبانوں پر، ان زبانوں کو جن زبانوں پر اس کلام کی تلاوت جاری و ساری رہے گی۔ آج ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، آج سے ہزاروں لاکھوں برس پہلے فرشتے ہماری زبانوں کو، ہمارے دلوں کو، ہماری ذات کو اس قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے مبارکباد دے چکے ہیں۔ ہم فرشتوں کے سامنے مبارکباد کے مستحق تھے کہ ہم اللہ کے کلام قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اس کلام کی اس فضیلت کو، اس مقام و مرتبے کو ہمیشہ مد نظر رکھیں، اور اس کی کم ٹھیک ہے ہم اجمی لوگ ہیں، عربی ہمیں سمجھ نہیں آتی، پھر بھی ہم کوشش کریں اس کے ترجمے کی طرف، اس کے تفسیر کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ آج کل تو ہر زبان کے اندر قرآن پاک واضح ہے، اس کے آگے وضاحت کر دی گئی ہے، مختلف قسم کی ٹرانسلیشن کر دی گئی ہے، آگے ترجمے کر دیے گئے ہیں، اس کی وضاحت مکمل عام سے عام سادہ آدمی جو محض ہلکی سی اردو پڑھ لیتا ہے وہ بھی قرآن پاک کو سمجھ سکتا ہے، علماء کرام کی تحقیق جو کی گئی اس کے مطابق۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں، گھروں کے اندر ناول پڑھے جاتے ہیں، کہانیاں پڑھی جاتی ہیں، بچوں کو وہ پرانے قصے سنائے جا رہے ہوتے ہیں عجیب عجیب، تو کتنا بہتر ہے کہ ہم قرآن پاک کے جو قصے ہیں نا خوبصورت، یہ سنانے کی کوشش کریں۔ کتنا خوبصورت ہو کہ ہم ناول کو چھوڑ دیں، فلموں کو چھوڑ دیں۔ اچھا، ایک عجیب معاملہ اٹھ کھڑا ہوا ہے قوم کو قرآن پاک سے دور کرنے کے لیے، ایک عجیب معاملہ، وہ یہ کہ انبیاء کی متعلق ایک فلمیں بنائی جا رہی ہیں۔ اچھا، ایک لفظ ہی اس قدر بیہودہ ہے، فلم۔ ہمارے ہاں اس پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا کہ یہ آدمی بڑی فلم ہے یار، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ گالی ہے نا، یہ تو بہت بڑی گالی ہے، یہ بڑی فلم ہے یہ آدمی۔ یہ ہماری زبان میں عام یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا، تو جوان سمجھ رہے ہیں یہ، کیونکہ یہ الفاظ عام ہماری زبان پہ استعمال ہو رہا ہے۔ فلم ایک غلیظ قسم کی گالی ہے، اور انبیاء کے نام پر ان کی فلمیں بنائی جا رہی ہیں۔ اور پھر ہوتا یہ ہے، کسی غیر نبی کی طرف اشارہ کر کے اس کو نبی کہنا، یہ تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے انسان۔ اب فلم دیکھی جا رہی ہے، مثال کے طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام
کے متعلق یہ سسٹم شروع میں چلایا گیا تھا۔ اب جو فلم دیکھنے والے ہیں، اب ایک نیا آدمی آیا، مثال کے طور پہ میں پہنچا تو میں دیکھ رہا ہوں، اب مجھے سمجھانے والا کہہ رہا ہے دیکھیں یہ یوسف علیہ السلام ہے، کیا وہ پیغمبر ہیں یوسف علیہ السلام جو نظر آ رہے ہیں سامنے؟ تو کتنا بڑی غلط بات ہے یہ یار، اللہ کا کلام جو سمجھا رہا ہے اس سے زیادہ ان فلموں سے میں سمجھا رہی ہے، ان کہانیوں سے سمجھا رہی ہے۔ کوشش کریں ان چیزوں، جو وقت ہم ان فلم دیکھنے میں گزار دیتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ بہتر نہیں کہ اللہ کے اس کلام کو اٹھائیں، اس کا دیدار بھی ہو، اس کی زیارت بھی ہو، اور اس کلام کے اندر کوشش کریں سورہ یوسف کا ترجمہ شروع کر دیں، اس کی تفسیر دیکھنا شروع کر دیں، کتنا خوبصورت ہوگا، اور ان فلموں کو ٹھپ دیں، بند کر دیں۔ اللہ کے اس کلام سے ہم نے کوشش نہیں کی زندگی کو تلاش کرنے کی۔ لوگوں نے عجیب ہمارے سامنے فلم ہی کھڑے کر دیے، ہم ذاتی طور پہ فلم بن گئے، ہم اسی طرف متوجہ ہو گئے، زندگی کو ہم نے ڈرامہ اور فلم بنا دیا، اللہ کے اس کلام کی طرف متوجہ نہ ہوئے کبھی ہم۔ تو مبارک کے مستحق ہیں وہ لوگ، اور بلکہ ہزاروں سال آج سے قبل زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے فرشتوں نے اس قوم کو، ان جوانوں کو، ان بزرگوں کو، ان لوگوں کو مبارکباد دی، ان کی ذات کو، ان کے دلوں کو، ان کی زبانوں کو، جو اللہ کے اس کلام کی تلاوت کرنے والے لوگ ہوں گے۔ تو لہٰذا اس طرف ہم متوجہ ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفاتی تجلیات کا دیدار کیا، زیارت ہوئی خواب کے اندر، عالم رؤیا میں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفاتی تجلیات کا نظارہ کیا اور سوال کر دیا کہ اے پروردگار یہ بتا کہ تیرا بندہ کون سا ایسا عمل کرے کہ جس عمل سے تیرے سب سے زیادہ قریب ہو جائے۔ اللہ کی قربت سے مراد یہ ہے کہ انسان نیک بن جائے، اللہ کو پیارا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے، اپنی بارگاہ کی طرف اس سے متوجہ کرے، اپنے در پر آنے کی عظیم سعادت نصیب کرے۔ یہ مقصد ہوتا ہے اللہ کے قریب ہونے کا، ورنہ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رب تعالیٰ کی ذات تو ہر انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ انسان اپنے ذات اتنا قریب نہیں جتنا خدا کی ذات انسان کے قریب ہے۔ تو عرض کی اے پروردگار یہ بتا کہ بندہ تیرے قریب ہو تو کون سا ایسا عمل کرے کہ جس عمل کے ذریعے تیرے سب سے زیادہ قریب ہو جائے گا۔ پروردگار نے فرمایا اے احمد بن حنبل، اے میرے بندے، میرا بندہ سب سے زیادہ قریب میرے قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے پھر سوال اٹھا دیا، اے پروردگار یہ بتا کہ تیرا بندہ ایک اجمی ہے، مثال کے طور پہ وہ قرآن پاک کا مفہوم نہیں سمجھ سکتا، ترجمہ نہیں سمجھ سکتا، کیا وہ محض اس کی تلاوت کرے تیرا قرب نصیب ہوگا کہ نہیں، یا اس کی تحقیق سمجھنے کے بعد تیرا قرب نصیب ہوگا؟ پروردگار نے فرمایا اے احمد بن حنبل، جو میرا بندہ اس کی محض تلاوت کرے یا اس کی تحقیق کے ساتھ ترجمہ و تفسیر پڑھے، جس لحاظ سے بھی میرے کلام کی طرف متوجہ ہو جائے، میں پروردگار اسے اپنے قرب نصیب فرما دیتا ہوں۔ تو لہٰذا ہم اگر اجمی ہیں، ہم قرآن پاک کو سمجھ عام طور پہ نہیں سکتے، سمجھایا جا رہا ہے اگرچہ، اس کے ترجمے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، تفسیرات کی طرف بھی متوجہ ہو سکتے ہیں، تو ہم کم از کم متوجہ ہوں اس کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ ہم اس کو محض تلاوت کے طور پر بھی پڑھیں نا، یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہم گھروں کے اندر دیکھیں، آج کل ایک وقت تھا کہ گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ ہم سوچتے ہیں کہ فلاں دور کے اندر فلاں اللہ کے ولی، فلاں اللہ کے ولی، فلاں اللہ کے ولی، پچھلے دوروں میں بڑا تعجب کرتے ہیں کہ وہ اتنا بڑے بڑے ولی کہاں سے آتے، آج اس طرح کے نظر نہیں آ رہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس وقت مائیں بھی ایسی ہوتی تھی جو بچوں کو لوری بھی اللہ کے کلام کی دیا کرتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے۔ جب ماں بچے کو دودھ دے رہی ہو اور سامنے فلم چل رہی ہو، اذان ہو گئی، نماز اور قرآن کا پتہ ہی نہ ہو، تو کیا وہ بچہ دودھ پینے والا وقت کا ولی بنے گا؟ کیا وہ وقت کا عالم یا منبر و محراب کا وارث بنے گا؟ کیا وہ دین کی اشاعت کرنے والا جوان بنے گا؟ نہیں۔ جب ماں کا کردار اس طرح کا ہوگا تو پھر اولاد بگڑ جائے گی، اولاد وقت کی غوث کتب نہیں بنے گی۔ اگر ماں کے اندر پہلی جو درسگاہ ہے ماں کی گود، اس میں تربیت اسلام کے مزاج کے مطابق ہوئی، تو پھر
اولاد یقیناً کتب بنے گی، اولاد یقیناً منبر و محراب کی وارث بنے گی، اولاد 5 وقت کی نمازی اور تہجد گزار بنے گی۔ پھر وقت آئے گا کہ آج جس طرح اولاد بے حس ہے، بدتمیز ہے، ماں باپ کی بے عزتی کرتی ہے، بے قدری کرتی ہے، اس طرح نہیں ہوگا، پھر بلکہ وقت آئے گا اگر ماں کی گود میں بچے کو تربیت اسلام کے مزاج کے مطابق ملی، وقت آئے گا کہ وہی بچہ آنے والے وقت میں ماں باپ کے قدم چومتا ہوا نظر آئے گا، اور وہی بچہ اس کے کردار کی وجہ سے آخرت میں ماں باپ کی شفاعت ہوگی، ماں باپ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ تو لہٰذا ہم نے محض یہ نہیں کرنا کہ ہم اپنے اس وقت، کیونکہ جوان طبقہ کافی ہے، ہم ماں باپ کی طرف دیکھیں کہ ہماری تربیت کیسی، نہیں، ہماری بھی اولاد ہے یا ہماری بھی اولاد ہونی ہے، ٹھیک ہے نا، غیر شدہ شادی شدہ بیٹے ہیں یا بزرگ بھی بیٹے ہیں، ہماری جو اولاد ہے ہم دیکھیں ان کی تربیت کس انداز میں کر رہے ہیں۔ میرے گھر کے اندر بزرگ ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر جو ہمارے بیٹے ہیں، آگے پوتے ہیں، کن کو ہم نے کس حد تک کوشش کی کہ یہ اللہ کے کلام کی تلاوت کریں۔ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، جن کی اولاد ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، ہماری اولاد کس قدر صبح اٹھ کے، کتنی ہمارے بچے ہیں جو صبح گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کبھی سوچ ہی پیدا نہیں ہمارے اندر، یہ اچھے بھی گھرانے ہیں، ہر ایک کی بات نہیں کرا، ہمارے اندر یہ ممکنہ صورت ہی نہیں کہ ہمارے اندر یہ سوچ کبھی پیدا ہوتی۔ ہم سوچتے بھئی یار ہم مسلمان ہیں، ہمارے گھر کے اندر کوئی بھی فرد ایسا نہ ہو کہ جو بے نمازی ہو، اور کوئی بھی فرد ایسا نہ ہو جو صبح اٹھ کے قرآن کی تلاوت نہ کرے۔ روزانہ صبح اٹھ کے پوری فیملی نماز پڑھنے کے بعد پوری فیملی اپنے اپنے کمروں میں، گھروں کے اندر بیٹھ کر قرآن پاک کی سورہ یاسین کی تلاوت گونج رہی ہو، کیسا خوبصورت ماحول ہوگا۔ یہ ماحول پیدا کریں گھروں کے اندر ہم، یہ رمضان شریف ہے، اس کے اندر ہم کوشش کریں یہ ماحول شروع کر دیں، پھر غیر رمضان کے اندر بھی یہ ماحول چلتا رہے گا، پھر گھروں کے اندر برکت کا نزول ہوگا، اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ یہ لڑائی جھگڑے، فتنے فساد، یہ نفرتیں، یہ اکتاہٹیں، یہ تھکاوٹیں، یہ تصادم ٹکراؤ ختم ہو جائے گا، گھر کے اندر خوشی ہوگی، غم دور ہو جائے گا، گھر کے اندر ایک اطمینان ہوگا۔ جب اللہ کا ذکر، اللہ کے کلام کی تلاوت ہوگی، شیطانی حملے دور ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت ہمیشہ برستی ہوئی نظر آئے گی۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے اللہ کے کلام کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اس معاملات کی طرف توجہ ہونا ہے۔ خوبصورت زندگی ہو جاتی ہے جب انسان اللہ کے کلام کی طرف متوجہ ہو کر اپنی زندگی کو بہتر کرتا ہے۔ اچھا، میں یہ بار بار یہ بات سمجھاتا ہوں، ہمارے یہ درس، ایک کورس نما جو لگاتار روزانہ ہو رہا ہے، ہم کوشش کریں ان میں سے کچھ باتیں نوٹ کر کے ذہن میں راسخ کر کے ان پر عمل بھی کریں، ٹھیک ہے نا، ان پر عمل کریں۔ اب مثال کے طور پہ کل نماز کے متعلق تھا، پرسوں میں نماز کے متعلق تھا، اس سے پہلے روزے کے کچھ مسائل تھے، پھر روزے کے فضائل تھے، ٹھیک ہے نا، پھر وہ فلسفہ رمضان کے متعلق گفتگو ہوئی، آج قرآن کی تلاوت کے متعلق ہم بات کریں یا قرآن پاک کی طرف متوجہ ہونے کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ ان باتوں کو ذہن میں راسخ کریں۔ کوئی ایک بندہ بھی اگر آج اس گفتگو کے بعد ایک بندہ بھی اپنی روٹین بنا لے کہ آئندہ کے لیے میں ایک رکوع نہ صحیح، آدھا رکوع بھی کم از کم روزانہ صبح قرآن کی تلاوت کروں گا، خدا کی قسم ہمارا دیا یہ درس کام آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں اگر ایک بندہ بھی یہ سوچ بنا لے، ہم سنتے ہیں، درس میں بھی بیٹھتے ہیں، بیانات بھی سنتے رہتے ہیں، نیٹ کے ذریعے لائیو سنتے ہیں، ہمارے بہت مختلف پروگرام بھی کرتے رہتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ ہم کچھ باتیں نوٹ کر کے ہمیشہ زندگی میں انہیں راسخ کر کے ہمیشہ تواتر کے ساتھ ان پر عمل نہیں کرتے، یہ ہمارے اندر بہت بڑی کمی ہے۔ 1% بھی ہم کوشش نہیں کرتے یار، جو ہم سن کے آئے، آج محض ایک موضوع تھا، اسی پہ بار بار سمجھایا گیا، اسی پہ حدیث مبارکہ، اسی پہ قرآن پاک کی آیتیں، اس پر ہم 1% بھی عمل کی کوشش قطعاً نہیں کرتے۔ سنے جا رہے ہوتے ہیں، نیٹ پہ بھی سنتے ہیں، ہمارے یہاں عمل نہیں ہوتا، بس سبحان اللہ کہہ دیا، لائک کر دیا، شیئر کر دیا، آگے چلا گیا۔ یہی مین مقصد، ہم مجاہد بنے ہوئے ہیں، بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ماشاءاللہ اپنے آپ کو بڑا نیک محسوس کر رہے تھے۔ میں نے ماشاءاللہ نعت تھی، بیان تھا، حدیث پاک آگے شیئر کر دی، کمال کر دی میں نے۔ یہ دین کا کام ہو رہا ہے، یہ جہاد ہو رہا ہے، یہ ہمارے مجاہد طبقہ ہے، اندر سوئے ہوئے ہیں سکون سے، سردیوں میں رضائی کے اندر دین کی اشاعت ہو رہی ہے۔ محض سننا نہیں ہے کہ بیان کے اندر کوئی 10 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا، 20 منٹ کا، 5 منٹ کی ایک حدیث پاک ہے، اسے سننا نہیں ہے، لائک کرنا ہے، آگے شیئر کرنا ہے، آگے نکلیں۔ یہ بہت بڑا جہاد ہے، یہ دین پر ہمارا بڑا احسان ہے کہ ہم نے حدیث آگے شیئر کر دی ہے، بہت بڑا احسان ہے ہمارا۔ نہیں میرے بھائی، اللہ کے احکام کی طرف متوجہ ہوں، انہیں سن بھی لیا کریں۔ کبھی کوئی مولوی بیچارہ آ بھی جاتا ہے نا فیس بک پہ، کیونکہ ہمارے ہاں فیس بک پہ بہت کم اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، کیونکہ ہمارے فرینڈ بھی
دوسرے قسم کے زیادہ تر ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی مولوی بیچارہ بھولے سے آ بھی جائے نا فیس بک پہ، سن لیا کرے یار، کچھ نہیں ہوتا. کوئی 1-2 منٹ ادھر لگا بھی لیا کریں، دیکھ لیں کہ کیا کہتا ہے. کوئی شاید کام کی بات کر دے، ممکن ہے کہ کوئی بات ایسی لگ جائے دل پہ، زندگی بدل جائے. یہ ممکنہ صورت ہے. ہماری توجہ دنیا کے معاملات کے لحاظ سے ہم دیکھیں کس قدر ہے. ہمارے بچے اسکول کی طرف پڑھتے ہیں، ہمارا کس قدر رجحان ہوتا ہے. قرآن پاک پڑھنے والے بچوں کی طرف ہمارا کتنا رجحان ہوتا ہے. یہ ہر بندہ، جتنا بزرگ بیٹھے ہیں، ہمارے جوان ہیں، جو بھی ہیں، سب یہ اپنے گھر کی طرف متوجہ ہو کے سوچیں اسکول کی تعلیم کی طرف کس قدر اہتمام کیا ہوا ہے ہم نے. بچوں کے متعلق ان کی کتابیں، ان کا بیگ وغیرہ، ان کی یونیفارم، ان کے آنے جانے کے سواری کا انتظام، صبح ان کے نہانے، ان کی یونیفارم پہنانے، ٹائی لگانے، ان کا اپنا شوز وغیرہ بہتر کرنے، اسکول تک پہنچانے، پھر بار بار ٹیچر کے فون آنا، اس کی مکمل رزلٹ دینا، بار بار پوچھنا. کس قدر انسان کے اندر کھپت ہے، انسان اسی طرف متوجہ ہوتا ہے، کس قدر محنت ہے. اور پھر یہ بھی نہیں کہ فری پڑھایا جا رہا ہے، فیس دیتے ہیں باقاعدہ. قرآن پاک جو بچے پڑھتے ہیں، اچھا پھر اس کے علاوہ وقت دیکھیں. جو بچہ اسکول جا رہا ہے وہ کتنا وقت اسکول میں دے رہا ہے، اور جو بچہ مسجد میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے جا رہا ہے وہ کتنا وقت دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اسکول کی تعلیم کے خلاف ہوں. شاید کوئی بعد میں احتجاج میں اٹھ کھڑا ہو، بھائی حضرت تو ہمارے اسکول کی تعلیم کے خلاف ہے. نہیں، اسکول کی تعلیم دیں، پر اسکول کی تعلیم کی وجہ سے قرآن کو پس پشت نہ کریں یار. اصل مین بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن اپنے سکول کو، دنیاوی تعلیم کو ہم نے اس قدر اہمیت دے دی ہے کہ اللہ کے کلام کو پس پشت پھینک دیا ہے. ہم نے اس قدر اسے اہمیت دی ہے کہ اللہ کے کلام کو بے تکی سی اہمیت بھی ہم نے نہیں دی کبھی. ٹھیک ہے نا. میں پوچھتا ہوں کہ کتنی بار ہم نے کوشش کی قاری صاحب سے جا کے پوچھیں کہ حضرت سنا ہے ہمارا بچہ بہتر پڑھ رہا ہے قرآن پاک؟ کبھی نہیں. صبح کتنی مرتبہ مائیں کوشش کرتے ہیں کہ بچے کا منہ خود دھلائیں اور الگ طور پہ ایک سفید لباس ہو، ٹوپی ہو. صبح اگرچہ وہ 15-20 منٹ ہی مسجد کو دیے جاتے ہیں بس، اور بقیہ سارا دن سکول. اور مائیں کتنی حد تک کوشش کرتے ہیں کہ میرا بچہ صبح اسے کی تیاری کراؤں. ٹھیک ہے نا. ایک الگ یونیفارم ہو، سفید لباس ہو، سفید ٹوپی ہو، نماز کے وقت اٹھا کے بچے کو صاف ستھرا منہ دھلا کے خود ذاتی طور پہ، اور اس کو تیاری کرا کے خوشبو لگا کے بیٹا جو ہے نماز پڑھیں مسجد کے اندر، قاری صاحب کے پاس جائیں، قرآن پاک پڑھ کے تلاوت کر کے واپسی ہے کسی گھر میں آپ جتنا بھی بیٹھے ہیں کسی سے بھی پوچھوں، آپ کے حضرت نہیں اس طرح تو نہیں ہے، وہ اسکول کا معاملہ اس طرح کا ہو رہا ہے، ہمارے یہاں قرآن پاک کے معاملے کے. پھر کیا کہا جائے اس پہ بتائیں. اللہ اکبر. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ہم خود کرنے والے تھے، جو ہمارے دلوں سے جب احساس ہی مر گیا تو کون آ کے ہمیں سمجھائے گا؟ کون ہماری توجہ اللہ کے اس کلام کی طرف کرے گا؟ کب وقت آئے گا کہ ان لمحات میں، ان پریشانیوں میں، ان مشکلات میں، اس سسکتی ہوئی انسانیت میں، یہ چیختی ہوئی انسانیت کو دیکھنے کے باوجود ہمارا کردار 1% بھی نہیں بدلا؟ کب بدلے گا میں پوچھتا ہوں؟ کب ہماری توجہ اللہ کے اس کلام کی طرف ہوگی؟ تو لہٰذا ہم کوشش کریں، ٹھیک ہے اسکول کی طرف متوجہ رکھیں، بچوں کو اسکول کی تعلیم دیں، بچے پروفیسر بنیں، انجینئر بنیں، ڈاکٹر بنیں، کچھ بھی، پر کم از کم اس سے پہلی بنیادی جو سوچ ہے نا، وہ میں یہ سوچوں ٹھیک ہے میرا بچہ، میری سوچ ہو میرا بچہ انجینئر بنے گا یا ڈاکٹر بنے گا، پروفیسر بنے گا، بڑا ٹیچر بنے گا، فلاں. اس سے پہلے جو ضرورت ہے نا وہ یہ، کیا میرا بچہ مسلمان بھی ہے؟ میں کم از کم پہلی کوشش یہ کروں کہ میرا بچہ مسلمان بنے. پہلے اسے یہ پتہ ہو کہ میں نے اللہ کے کلام کی تلاوت کرنی ہے، اسے یہ پتہ ہو کہ 5 وقت کی نماز مجھ پر فرض ہے، اسے یہ علم ہو کہ بڑوں کی عزت و وقار مجھ پہ لازم و ضروری بنتا ہے، اسے یہ علم ہو کہ میرا جو سٹیج ہے اور میرے ہاں نیچے جو کام کرنے والے ہیں ان کو پیار دینا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھ پر لازم و ضروری ہے. اسے یہ علم ہو کہ ماں باپ کی عزت و وقار کیا ہوتا ہے، اسے یہ علم ہو کہ قریبی ہمسایوں کے حقوق کیا چیز ہے، اسے یہ علم ہو کہ اولاد کی تربیت کی حقیقت کس طرح. ان چیزوں کی طرف ہم نے ماں سوچا بیٹا پروفیسر، انجینئر، ڈاکٹر. بھئی مسلمان بھی ہے کہ نہیں یہ سوچو پہلے. اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. ہم نے جب سے اللہ کے کلام کو چھوڑا ہماری زندگی ذلت کے اندر ڈوب گئی ہے، یاد رکھیں.
اگر ہم چاہتے ہیں زندگی میں سکون ہو، اگر ہم چاہتے ہیں زندگی میں راحت ملے، اگر ہم چاہتے ہیں زندگی میں عزت ملے اور آخرت بھی ہماری بہتر ہو جائے، خود ذاتی طور پہ اپنی نسلوں کو، اپنے گھرانے کو، اپنی فیملیوں کو، اپنے دوستوں کو اللہ کے اس کلام کی تلاوت کی طرف متوجہ کر دیں۔ اگر ہم نے سمجھ لیا اور اس طرف متوجہ ہو گئے تو یاد رکھیں ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی میں حسن پیدا ہو جائے گا۔ اگر اسی طرح رہے، قرآن کو پس پشت کر کے رکھا، یہ نظام زندگی اسی طرح رہا، پھر اولاد بھی بدتمیز رہے گی، اولاد بے نمازی رہے گی، اولاد اس طرح شرابی زانی رہے گی، اولاد اس طرح دوسروں کی عزت کو پامال کرتی رہے گی، ہمارا نظام زندگی کبھی بھی نہیں سنورے گا۔ اسی طرح چیختے چلاتے روتے پریشان حال تھکے ہارے مر جائیں گے، دفن ہو جائیں گے قبروں کے اندر۔ اگر یہی انداز زندگی رہا، قرآن کے ساتھ لا تعلقی، بے رخی کا عالم یہی رہا، تو پھر ہماری زندگیاں بدلنے والی قطعاً نہیں، یاد رکھیں۔ ان باتوں پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ محض موبائل کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے شیئر کر کے، لائک کر کے مجاہد نہ بنے پھریں۔ صحابہ کرام کی زندگی، میں کہتا ہوں کہ ہم نے جب بھی اپنی زندگی کا موازنہ کیا نا، جب بھی یہود و نصارہ کو دیکھا کہ ان کی زندگی کیسی ہے، ہم تو پھر جنت کے عظیم درجات کی طرف، بلندیوں کی طرف چلے جائیں گے۔ اگر ہم موازنہ ایک طرف یہودیت کو اور مشرکین کو رکھیں، دوسری طرف اپنے آپ کو رکھیں، پھر تو جنتی ہیں ہم ماشاءاللہ۔ پھر ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ کبھی ہم موازنہ کریں اپنا صحابہ کے ساتھ، ایک طرف صحابہ کو رکھیں، ان کا جو دین کی اشاعت اور دین کا جو کام تھا اور ان کے جو محنت و مشقت تھی، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیا میں ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، جنہوں نے اس قدر محنتیں کی، جنہوں نے اس قدر مشقتیں کاٹی، دین کی سربلندی کے لیے وہ چلتے رہے، ہمیشہ چلتے رہے۔ ایک طرف ان کو رکھیں، دوسری طرف اپنا جو دین کے معاملے کو لائک کرنا، شیئر کرنا، ایک پلڑے میں اپنے آپ کو رکھیں۔ خدا کی عزت کی قسم، مسلمان ہونا دور کی بات، اپنے آپ کو انسان بھی محسوس نہیں کریں گے ہم لوگ۔ کبھی یہ موازنہ کر کے دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے یہودیت کے ساتھ، عیسائیت کے ساتھ، مشرکیت کے ساتھ اپنا موازنہ نہیں کرنا۔ ہم مسلمان ہیں، جو قرآن صحابہ کے پاس تھا وہی ہمارے پاس ہے، جو کلمہ صحابہ کے پاس تھا وہی ہمارے پاس ہے، جو اصول زندگی جینے کا صحابہ کے پاس تھا وہی اصول زندگی ہمارے پاس ہے۔ ہم موازنہ غیر مسلم کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ اپنا موازنہ صحابہ کے ساتھ کر کے دیکھیں، شرم کے مارے ڈوب جائیں گے، حیا آئے گی، شرمندگی آئے گی، تڑپنا آئے گا، رونا آئے گا، چیخنا چلانا آئے گا، جینے کو دل نہیں کرے گا، بے چینی بے قراری ہو جائے گی، بھئی میں کیسا انسان ہوں، ان انسانوں کے ساتھ میرا موازنہ، اور وہ لوگ کیسے تھے، ان کا جینا کیسا تھا، میری زندگی کیسی ہے۔ ان کی زندگی کے ایک لمحہ بھی، خدا کی عزت کی قسم، ہم اپنی ساری زندگی کے نیکیاں رکھ دینا، ان کے سامنے پھر بھی زیرو ہیں۔ لہٰذا ہم کوشش کریں اللہ کی اس کلام کی طرف متوجہ ہوں، یہ محض اسے سنے نا، ایک کان سے سن کے نکال نہیں دینا، اور محض اسی ثواب تک محدود نہ رہیں کہ ہم درس پہ بیٹھے، ثواب ملا، اجر ملا، آخرت میں یقیناً یہ لمحات ہمارے کام آنے ہیں، اور یقیناً گفتگو کو شیئر کرنا، لائک کرنا، اس کا بھی ثواب ہے، پر یہ کوئی کام نہیں ہے محنت والا۔ ہم اپنی زندگی میں 1% تبدیلی لائیں ضروراً۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی کوئی بات پوچھنے والی ہو تو مسائل کے متعلق، یہ کافی مسائل اس طرح کے گردش کرتے رہتے ہیں، جوانی بھی ہمارے واٹس ایپ کے ذریعے، ٹھیک ہے نا، سوالات کرتے رہتے ہیں، اچھی بات ہے، پر زیادہ تر کوشش کیا کریں کہ ہم بندے کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے، یہاں بیٹھے ہوئے آن کیمرہ یہاں پہ سوال کرنے کی، مجمع کے اندر جب ہم سوال کرنے کی کوشش کریں گے نا تو ہمارے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے بندے کے ہاں، سوال بھی اچھا ممکن نہ ہو پائے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے کئی ساتھی ایسے بھی ہیں جو بے دھڑک سوال کر سکتے ہیں، مجمع کے اندر بھی کوشش کیا کریں سوالات اٹھایا کریں تاکہ صلاحیت ہو۔ جب آپ لوگ سوال اٹھائیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ میں کوئی چھوٹا سوال کر رہا ہے، کوئی جوان سوال کر رہا ہے، کسی کے سوال کو اہمیت نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اہمیت دی جائے گی، آپ لوگوں کے اندر ایک ذوق کے اندر اضافہ ہوگا، آپ کی اس میں زیادہ تحقیق کریں گے، زیادہ سوالات اٹھائیں گے، اس میں اسلام کے معاملے ایک چاہت پیدا ہوتی ہے، انسان کے ذوق میں اضافہ ہوتا ہے اور دین کی طرف لگن ہوتی ہے انسان کی، ٹھیک ہے نا۔ تو کوشش کریں سوالات بنا کر یہاں پہ لائیو کیا کریں، یہ زیادہ، ہمارے کئی ساتھی یہاں بھی موجود ہیں جو واٹس ایپ کے ذریعے عام طور پہ سوالات اٹھاتے رہتے ہیں، یہاں درس میں ہی آن کیمرہ سوال کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے جی۔ اللہم صلی وسلم علی آلہ و اصحاب سیدنا